بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھا جائے تو بڑا مزہ آتا ہے، اگر سنا جائے تو لطف آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ مرض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی سننے میں مزہ آتا ہے۔ یہ تب ہی بندہ کہہ سکتا ہے جب بندے نے کبھی قرآن کو مزے سے، ذوق سے، شوق سے پڑھا نہیں یا قرآن مجید کو سنا نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو ہاشم، وہ کہتے ہیں کہ میرا بصرہ جانے کو دل چاہا تو میں بصرہ جانے کے لیے دریا کے کنارے آیا۔ میں کشتی پہ سوار ہونے کا انتظار کر رہا تھا، تو ایک کشتی تھی اور اس پہ ایک مالک سوار تھا اور اس کی لونڈی سوار تھی۔ میں سوار ہونے لگا تو اس نے آواز دی کہ یہ کشتی ہم نے خریدی ہوئی ہے، تو اس پہ سوار نہ ہو۔ اس لونڈی نے کہا کہ یہ مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لگتا شکل سے ہی کوئی شریف آدمی ہے، ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سفر چلتا رہا تو جب کھانے کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کھانا لگایا، مجھے کھانے کی دعوت دی، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کی محفل ختم ہوئی تو انہوں نے شراب کا مٹکا کھول لیا، اس کو شراب دے رہی ہے تو اس نے مجھے بھی کہا کہ تو نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا ہے اور شراب بھی پی۔ تو میں نے کہا اللہ کا خوف کرو، میں تو شراب نہیں پیوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو نے شراب نہیں پینی، پھر ہم نے تو پینی ہے۔ پھر اسی لمحے کے بعد اس لڑکی نے گانا شروع کیا اور اس بندے نے، اس کے مالک نے آلات موسیقی نکالے اور موسیقی بجانا شروع کیا اور لڑکی نے گانا شروع کیا اور انہوں نے یہ محفل گانے کی، ناچ گانے کی شروع کر لی۔ اور وہ مجھے کہتے کہ آپ بھی سنو، یا اگر آپ کو گانا آتا ہے تو پھر ہمیں سناؤ۔ تو میں نے کہا اللہ آپ کو معاف کرے، مجھے تو گانا کوئی نہیں آتا، میں تو گانا نہیں گاؤں گا۔ تو وہ مستی میں گانا گاتے رہے اور انہوں نے اپنی خوب محفل جمائی اور خوب عیاشی کی، خوب گناہ کمائے۔ جب ان کا جوش ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا تو کچھ گا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں تمہیں ایک ایسا کلام سنا سکتا ہوں کہ تم نے کبھی اس سے خوبصورت کلام نہیں سنا ہوگا، میں ایسا پیارا گاؤں گا کہ یہ گانے شانے تم بھول جاؤ گے۔ وہ بندہ بڑا حیرت میں آیا کہ کون سا کلام ہے کہ جو ہمیں حیرت میں ڈال دے، اور اس خوبصورت حسینہ لونڈیا سے زیادہ خوبصورت تو گائے گا، مسکین آدمی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا ہاں ایک کلام ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور میں گاؤں گا بھی بڑا خوبصورت۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر آپ ہمیں وہ کلام سنائیں، وہ کلام سنا کر ہمیں خوش کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر موسیقی کی آلات سائیڈ پہ کر کے پھر میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سورۃ التکویر کی تلاوت شروع کی۔ تو ہر آیت پہ وہ حیرت میں پڑھتے تھے اور اش اش کر اٹھتے تھے۔ اور جب میں پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، یہاں پہنچا تو اس بندے کی طبیعت بدل گئی۔ اس بندے نے سب سے پہلی بات کہا اے لونڈیا تو آج کے بعد آزاد ہے، اور رو رو کر اللہ سے توبہ کی اور آلات موسیقی کو فوراً توڑ دیا اور شراب کو اسی وقت دریا میں ڈال دیا۔ تو وہ ابو ہاشم علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس نے سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی کہ وہ پھر بصرہ میں میرے ساتھ گیا اور وہاں جا کر وہ میرا بھائی بن گیا۔ 40 سال وہ میرے ساتھ رہا۔ 40 سال کے بعد جب اس کی وفات ہوئی تو میں نے خواب میں اس کو بعد میں دیکھا اور پوچھا کہ سنا کیسا حال ہے؟ اس نے بڑا ہی پیارے انداز میں مجھے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اور پوچھا کہ کس وجہ سے بخشا؟ پھر اس نے وہی آیت سنائی کہ اللہ نے مجھے بخشا ہے اسی آیت پر وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کی وجہ سے۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے پیار کریں، محبت کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔